آج ہم سبق بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی کریں گے۔ بے مثل ہے ذات یعنی ایسا انسان جس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے، رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ انسان جو اللہ کا پیغام دوسرے سب انسانوں کو بتائے، اسے ہم رسول کہتے ہیں۔ اور اس سبق میں رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں۔ مدینہ منورہ ایک شہر کا نام ہے، اور کھجوریں یہ والا پھل ہوتا ہے۔ ایک پھل ہے جس کو ہم کھجوریں کہتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے۔ کثرت سے یعنی بہت زیادہ، تو مدینہ منورہ میں کھجوریں بہت زیادہ پیدا ہوتی تھیں۔ ارد گرد سے یعنی قریب کے علاقوں سے، جو بھی جگہیں مدینہ منورہ کے قریب تھیں، وہاں سے لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے یہاں آتے تھے، یعنی مدینہ آتے تھے خریدنے کے لیے، یعنی پیسے دے کر لینے کے لیے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے یعنی مدینہ منورہ جانے لگے۔ سفر کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو۔ سفر کرتے کرتے وہ لوگ جب تھک گئے تو سستانے کے لیے یعنی آرام کرنے کے لیے مدینے سے باہر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے یعنی رک گئے۔ اتنے میں وہاں ایک اجنبی شخص آیا۔ اجنبی شخص یعنی وہ انسان جسے وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اس اجنبی شخص نے مسافروں کے پاس، مسافر کی جمع ہے، اور مسافر کہتے ہیں ایسے انسان کو جو سفر کر رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے۔ اس شخص نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھ کر پوچھا۔ سرخ اونٹ، اس جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ہم اونٹ کہتے ہیں۔ کچھ اونٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، بہت ڈارک ہوتا ہے، تو ان کو ہم سرخ اونٹ کہتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں یعنی مہنگے ہوتے ہیں، زیادہ پیسوں کے ملتے ہیں۔ اس شخص نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے یعنی اگر میں آپ کو پیسے دوں تو آپ مجھے یہ اونٹ دے دو گے؟ مسافروں نے کہا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دیں تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دے دیں گے۔ اتنی مقدار میں یعنی جتنی مقدار ویسے کہتے ہیں تعداد کو، یعنی جتنی قیمت کا، جتنے پیسوں کا یہ اونٹ ہے، اگر اتنے پیسوں کی کھجوریں دے دے وہ شخص انہیں تو وہ اسے اونٹ دے دیں گے۔ سودا طے ہونے کے بعد اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ سودا کہتے ہیں جب ہم کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں اور بدلے میں اس سے کوئی چیز لیتے ہیں، پیسے بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی اور چیز بھی، یعنی ہم پیسوں کے بدلے اپنی کوئی چیز کسی کو دیں یا کسی اور چیز کے بدلے، تو اسے ہم کہتے ہیں سودا۔ اور طے ہونا یعنی سودا کر لینا۔ تو یہاں پر جب سودا طے ہو گیا تو اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ مہار کہتے ہیں ایسے ایک پٹے کو جو اونٹ کی گردن میں ڈالا جاتا ہے اور اس طرح پھر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اس مہار کو، تاکہ اونٹ کو چلایا جا سکے۔ اب وہ شخص اونٹ کو لے کر شہر کے اندر چلا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کے جانے کے بعد مسافروں کو خیال آیا کہ وہ تو اس آدمی کو جانتے ہی نہیں، اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ قیمت کی وصولی یعنی قیمت لینے کے لیے کیا کریں؟ تھوڑی دیر گزری تو اس اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں یعنی بہت ساری کھجوریں بھجوا دیں۔ ساتھ ہی پیغام دیا کہ اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو،
یعنی وزن کر کے پوری کر لو، دیکھ لو، تسلی کر لو کہ یہ کھجوریں اونٹ کی قیمت کے برابر ہی ہیں، اور باقی کھجوریں آپ کی دعوت کے لیے ہیں۔ یعنی اس نے اتنی ساری کھجوریں بھیجی جو نہ صرف یہ کہ اونٹ کی قیمت کے برابر تھیں، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کھجوریں بھیج دیں جو دعوت کے لیے بھیجیں، یعنی کھانے کے لیے، ویسے ہی بغیر پیسوں کے انہیں دے دیں تاکہ وہ اس سے کھا لیں۔ مسافر اجنبی شخص کی دیانت داری اور سخاوت پر بے حد خوش ہوئے۔ دیانت داری یعنی کام کو سچائی سے کرنا، کام کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولنا۔ جیسے اس شخص نے کہا کہ وہ اونٹ کے بدلے کھجوریں دے گا تو اس نے سچ مچ میں کھجوریں دے دیں۔ اور سخاوت یعنی اپنی چیز بغیر کسی بدلے کے یا بغیر پیسوں کے خوشی خوشی دوسروں کو دینا۔ جیسے اس شخص نے قیمت والی کھجوروں کے علاوہ بھی باقی کھجوریں ان کی دعوت کے لیے ان کو تحفے کے طور پر بھیج دیں۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ مسجد کا منبر کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں مسجد کا منبر۔ یہ ایک مسجد ہے اور اس کے اندر یہ منبر ہے جس پہ کھڑے ہو کر امام خطبہ دیتا ہے۔ امام یعنی جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، انہیں اچھی باتوں کی نصیحت کرتا ہے کہ یہ اچھے کام کرو اور برے کاموں سے رک جاؤ۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں خطبہ دینا، اور جب جس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا جاتا ہے اس کو ہم مسجد کا منبر کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسول ابھی ہم نے سیکھا تھا کہ رسول ایسے انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام باقی سب لوگوں تک پہنچا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو اپنا پیغام دے کر نہیں بھیجے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں۔ بے پناہ یعنی بہت زیادہ، اور خوبیاں یعنی اچھی باتیں۔ ذات میں یعنی ان کے اندر، ان میں بہت سی اچھی باتیں تھیں، جن میں نمایاں خوبی یعنی سب سے زیادہ نظر آنے والی جو بات تھی وہ کیا تھی؟ دیانت داری تھی۔ دیانت داری یعنی ہمیشہ سچ بولنا، کام کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ امانتیں کہتے ہیں جب لوگ آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتے تو وہ انہیں اسی طرح انہیں واپس کر دیتے تھے، ان میں سے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ ناپ تول میں یعنی کبھی وزن کرنے میں کمی نہیں کرتے تھے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اونٹ کی قیمت کے بدلے میں جتنی کھجوریں چاہیے تھیں آپ نے اتنی ہی کھجوریں انہیں بھیجیں، اس میں کوئی کمی نہیں کی، اس سے بلکہ زیادہ ہی بھیجیں۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ، مکہ مکرمہ ایک شہر کا نام ہے، مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ امانت دار یعنی امانتوں کی حفاظت کرنے والا، اور سچا یعنی سچ بولنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا۔ شرط قرار دیا یعنی ایک ایسی چیز جس کے بغیر ایمان نہیں مکمل ہو سکتا، شرط یعنی لازمی چیز، اور فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ بحوالہ مسند احمد، بحوالہ یعنی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، یہ والی جو بات ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہاں پہ؟ اس کتاب میں جس کا نام ہے مسند احمد۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. تعلیمات تعلیم کی جمع ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں ہم ان پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. بحوالہ کتاب، یعنی یہ جتنی باتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کا نام یہ ہے، اور مصنف یعنی اس کتاب کو لکھنے والے کون ہیں؟ ان کا نام ہے طالب الہاشمی. ٹھہریں اور بتائیں. 2 سوالات ہیں، آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں. امانت داری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ فرمایا جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. اگلا سوال ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. آج ہم نے سبق بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی کی ہے.